الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم شرمیۃ عامل میں سیکنڈ فصل کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہم ترکیب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے وجہ اعراب بھی پڑھتے جائیں گے، اور اس کا ترجمہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، تاکہ ہمیں وجہ اعراب بھی سمجھ میں آتی رہے اور ہمیں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آتا رہے اور پتہ چلتا رہے کہ کس طرح سے عوامل عمل کرتے ہیں، اور یہی مقصود ہے اور یہی مقصد ہے شرمیۃ عامل کا، کہ یہ حرف جارہ کے بارے میں پڑھنا کہ کون سا حرف جر کس طرح عمل کرتا ہے اور کیا کیا اعراب آتے ہیں اور کون سا عامل کس طرح عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیے واللام مستعملۃ للاختصاص۔ اب آپ کو ترجمہ سب سے پہلا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد وجہ اعراب وغیرہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو اعراب بتا دوں کہ واللام پر میم پر پیش ہے اور للاختصاصی میں صاد کے نیچے زیر ہے۔ ہمارا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے نا، وہ آخری اعراب پہ ہوتا ہے، کیونکہ آخری اعراب سے کسی بھی چیز کی ہیئت پتہ چلتی ہے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، حال ہے، تمیز ہے، کیا ہے یہ، صحیح ہے۔ تو آخری اعراب ہمارا جو ہے نا مد نظر رہے گا۔ تو اللام پہ کے میم کو دیکھیے، یہ مضموم ہے، اور اختصاص کا صاد دیکھیے، یہ مکسور ہے، زیر ہے اس کے نیچے۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دیکھیے اللام مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، پیش والی حالت میں، جب پیش کسی اسم کے آخر میں آ رہا ہو نا، تو اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ فاعل بن رہا ہوتا ہے، نائب الفاعل بن رہا ہوتا ہے، یا مبتدا بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے، اللام مبتدا بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ پیش میں ہے، صحیح ہے۔ تو آپ جب بھی کسی لفظ کو پیش کی صورت میں دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کیا یہ فاعل بن رہا ہے، یا نائب الفاعل بن رہا ہے، یا مبتدا بن رہا ہے، یا خبر بن رہا ہے، خبر پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی کہ اس جملے میں کام کرنے والا یہ شخص ہے، اس طرح آپ کو ترجمہ کرنے آنے لگے گا۔ اختصاصی کو دیکھیے، اب اختصاصی کا جو صاد ہے وہ مجرور ہے، زیر ہے اس کے نیچے۔ اب جب اس کے نیچے زیر ہے تو زیر کسی بھی اسم کے نیچے دو وجوہات سے آتا ہے، یا تو اس اسم سے پہلے حرف جر موجود ہوگا، جیسے اختصاص جو لفظ ہے یہ، اس سے پہلے لام حرف جر پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، یا پھر ایسے ہوگا کہ حرف جر نہیں ہوگا اس سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے مضاف ہوگا، اور مضاف کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی مکسور ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں غلام زیدن، ٹھیک ہے، غلام زیدن اگر میں کہتی ہوں تو اس کا ترجمہ نکلتا ہے زید کا غلام، اور زیدن پہ کے نیچے دو زیریں آئیں گی، غلام زیدن اس طرح سے لکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غلام کا لفظ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کا اعراب زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ آیا کہ للاختصاصی میں کس طرح زیر کیوں آیا، کیونکہ اختصاص کے ساتھ ہے، اور اختصاص لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب سمجھ آ گئی وجہ اعراب اور ترجمہ۔ اسی وجہ سے لام للاختصاصی یعنی کے لیے، اختصاص کے لیے ترجمہ بنا، لام کے لیے کاکی کے یعنی کسی بھی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللام اللام للاختصاصی اختصاص کے لیے ہے، ترجمہ سمجھ آ گیا۔ اب اللام مبتدا ہے، جب مبتدا آ جائے نا ابتدا میں، اور مبتدا کیوں بنایا، کیونکہ اللام الف لام معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے ہم انگلش میں دا لگاتے ہیں نا، کسی بھی کامن ناؤن کے ساتھ اگر ہم دا لگا دیں تو وہ پراپر بن جاتا ہے، ایک مخصوص بن جاتا ہے۔ اسی طرح لام کا لفظ جو ہے نا وہ نکیرہ تھا، لیکن جب الف لام داخل کیا نا تو یہ دا کی طرح کام کیا، اس نے پراپر بنا دیا، اور جب پراپر اسم ابتدا میں آ جائے تو وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ جب یہ مبتدا بن گیا تو مبتدا جو ہے اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اس میں خبریہ بنتا ہے، تو مبتدا یہ بن گیا۔ اب ہماری عبارت میں للاختصاصی تھا، یہ ہم نے بعد میں نکالا ہے، مستعملاتن جو ہے اس کو نہیں دیکھی ابھی۔ للاختصاصی کو اگر ہم دیکھیں تو لام حرف جر ہے، اختصاص مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے۔ اب متعلق عامل ضعیف ہوتا ہے، یعنی خود سے خبر نہیں بن سکتا، بس ڈائریکٹ خبر بنا دے، نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم نے کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے احتیاج پائی جاتی ہے مستعملاتن کو نکالنے کی۔ پھر مستعملاتن سیندقہ اس میں مفعول اور نائب الفاعل اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں فاعل اگر نکالے نا، میں اگر مستعملاتن میم کے زیر کے ساتھ نکالتی تو پھر کیا ہوتا، وہ مستعملاتن، یہ جو ہے صیغہ اس میں فاعل کہلاتا ہے، اور مستعملاتن میم کے زبر کے ساتھ نکالوں گی تو اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا منتقبن، منتقبن، منتقبن خے کے زیر کے ساتھ اگر ہوگا تو مطلب ہوگا چننے والے، کچھ لوگ ہیں، حکومت کے افراد ہیں، سمجھے، انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، تو حکومت کے جو افراد ہیں وہ منتقب کرنے والے ہیں، اور آپ جو چنے گئے ہیں ان کو کہیں گے منتقب،
قے کے زبر کے ساتھ. استنا مستعملتن جب میم کے زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول میں نائب الفاعل ہوتا ہے، اور اگر اس میں فاعل ہوتا ہے یہاں پر مستعملتن تو ہم اس میں فاعل اور اس کا فاعل بناتے. لہذا یہاں پر اس میں مفعول اور نائب الفاعل ہے، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نحو الجل للفراسی، اس کی مثال یہاں پر بتائیے کہ الجل للفراسی لام جو ہے اس کے لیے آتا ہے ملکیت ظاہر کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں نحو کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف یہاں پر مضاف بنے گا. اور اچھا اس کا اعراب بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا اعراب جو واو پہ، اب میں آپ کو اس کے وجہ اعراب بتاؤں تو واو پر یہاں پر پیش ہے، الجلو کے لام پر پیش ہے، للفراسی سین کے نیچے کسرہ ہے، مثالہ مبتدا ہے، صحیح ہے، مثالہ مبتدا. اب مثالہ مبتدا ہم نے کیوں نکالا تھا؟ یہ بات پہلے بھی اس طرح کی ترکیب گزر چکی ہے. نحو مضاف ہوتا ہے، صحیح ہے، نحو مضاف ہوتا ہے، اور مضاف کے بعد جتنی بھی عبارت ہوتی ہے وہ اس کا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، پھر مضاف الیہ مل کر کوئی جملہ نہیں بن سکتے، صحیح ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہاں پر مبتدا نکالا ہے تاکہ یہ مبتدا ہو جائے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر واقع ہو جائے اس مبتدا کی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے. خیر بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر ہم نے مثالہ مبتدا نکالا ہے. اب جب ہم نے مثالہ مبتدا نکالا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی خبر کی ضرورت ہے، اور جب خبر جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ حالت رفع میں پیش والی حالت میں ہوتی ہے، صحیح ہے. تو جو خبر ہم نے بنانی تھی یہ نحو الجل للفراسی، تو جو نحو لفظ ہے نا وہ پہلا لفظ ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مضاف واقع ہے، اور مضاف کا اپنا خود کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، بس وہ جو کچھ بھی بن رہا ہوتا ہے نا اس پر وہ اعراب آ جاتا ہے. تو اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں نحو الجل للفراسی، یہ ایٹ دی اینڈ اس کو خبر بننا ہے نحو الجل للفراسی کو، تو نحو پر پیش آیا ہے، صحیح. اب الجلو پر کیوں جو ہے نا وہ آیا ہے، پیش آیا ہے. تو اگر آپ کو بتاؤں الجلو للفراسی یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ویسے تو یہ سولو ہو کر پورا حصہ خبر بنے گا، لیکن الجلو للفراسی جھول گھوڑے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو جھول گھوڑے کے لیے ہے. اگر اس جملے کو آپ غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جملہ اپنی ذات کے اعتبار سے جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اگرچہ وہ بعد میں خبر بنے گا دوسرے کے لیے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ. کیوں؟ کیونکہ الجلو مبتدا، الجلو میں الف لام آ گیا نا، پراپر ناؤن بن گیا. الجلو مبتدا، للفراسی مجرور، لام حرف جر، فراسی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن کے، ثابتن صیغہ اس میں فاعل کا ہے، ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور خبر یعنی صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی اس کی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ. اب مضاف الیہ مل کر یہ والا مضاف الیہ اور یہ مضاف الیہ مل کر خبر، اور مثالہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے اللام للزیادتی، اللام مبتدا، لام حرف جر، زیادتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق صیغہ اسم مفعول مستعملتن کے، مستعملتن صیغہ اسم مفعول اپنے نائب الفاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی اس مبتدا کے لیے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پڑھانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اس چیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ترکیبیں تو میں آپ کو جتنی چاہوں حل کروا دوں، لیکن جب تک آپ میں خود سے کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ کو ترکیب نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ میں اگر اس کو فاعل بنا رہی ہوں تو کیوں بنا رہی ہوں، اگر مفعول بنا رہی ہوں تو کیوں بنا رہی ہوں، اگر حرف جر کے بعد مجرور یعنی کوئی مجرور اسم ہے تو وہ کیوں ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا پھر مجرور ہونے کی وجہ سے، یا کوئی منصوب ہے تو وہ حال ہے، تمیز ہے، انا کا اسم ہے، کیا ہے، آپ کو یہ سوچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو مثالو نحو ردیف لکم ای ردیفکم، اس کی مثال نحو ردیف لکم یعنی فلاں تمہارا ردیف ہوا، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے پیچھے سوار ہونے والا ہوا. تو اب مثالہ مبتدا ہے، نحو مضاف ہے، ردیفہ سوار ہونا ایک فعل ہے نا، اس میں کام پایا جا رہا ہے سوار ہونے کا، تو یہ فعل ہے اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا چکی ہوں اگر فاعل لفظوں میں موجود ہو تو پھر ہم فاعل کو لفظوں کا والا اس میں ظاہر بناتے ہیں، ورنہ ہم اس میں سے ضمیر نکالتے ہیں، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. لکم لام حرف جر، کم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ردیفہ کم، ردیفہ فعل، کم ضمیر، ردیفہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اور کم ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر یعنی وہ تمہارا ردیف ہوا، ردیفہ وہ ردیف ہوا ہے، ردیف ہونا فعل، وہ ہوا ہے فاعل،
تمہارا ہوا ہے مفعول بھی تم، ٹھیک ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر. مفسر تفسیر مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مضاف الیہ ہو گیا اس کے لیے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہو گئی، اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور انشاءاللہ یہ جو ترکیب کرنا آپ سیکھیں گے یہ صرف آپ کو اس سبجیکٹ میں کام نہیں آئیں گے، آپ کو ہر سبجیکٹ میں کام آئے گی، آپ کو عربی زبان میں سمجھنے میں کام آئے گی، ہر چیز میں، ٹھیک ہے. تو اللام مبتدا ہے، للتعلیلی، لام تعلیل کے لیے ہے. تو لام حرف جر، تعلیل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مستعملتن کے، مستعملتن صیغہ اسم مفعول اپنے نائب الفاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے مثالہ نحو جئتک لإکرامک. اس کی مثال نحو جیسے کہ جئتک میں تمہارے پاس آیا، لإکرامک تاکہ تمہارا اکرام کروں. تو اب اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ مثالہ کو مبتدا بنا دیا، جب مبتدا بن گیا ہے تو ظاہر ہے کہ خبر کی ضرورت ہے، آگے والی پوری خبر بنے گی. نحو مضاف ہے، ہمیشہ مضاف ہوا کرتا ہے. جئتک میں آیا تمہارے پاس، تو میرا آنا فعل ہے ایک، اور میں آیا ہوں کیونکہ تو یہ فاعل ہو گیا. اور کاف ضمیر اس کی مفعول بھی، کیونکہ تمہارے پاس آیا تم پر کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور لإکرامک لام حرف جر، اکرام افعال کے وزن پر نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اکرام افعال پورا وزن ہے، تو یہ مصدر مضاف ہے، مصدر ہے. کاف ضمیر مضاف الیہ فاعل ہوتی ہے، مصدر کے بعد مضاف الیہ فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر مضاف الیہ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے لام حرف جر پریزنٹ ہے. پھر حرف جر اپنے مجرور سے مل کر، جار مجرور مل کر متعلق اس جیتو کا فعل سے، ظاہر ہے متعلق کسی فعل سے کرتے ہیں. پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. اس کے بعد ہے اللام للقسم، لام قسم کے لیے ہے. اللام مبتدا ہے، لام حرف جر ہے، قسمی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مستعملتن صیغہ اسم مفعول کے، مستعملتن صیغہ اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گئی. اس مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. مثالہ نحو اقسم للہ لا یؤخر الاجل، یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اقسم للہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، لا یؤخر الاجل موت مؤخر نہیں ہوگی. اچھا اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ مثالہ مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر نحو مضاف ہے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھانا فعل ہے، اور انا ضمیر کیونکہ میں کھا رہا ہوں تو یہ فاعل ہو گیا. لام حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق اسی فعل کے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم، قسم ہے نا، ظاہر ہے قسم کھائی جا رہی ہے. اب لا یؤخر الاجل کیا قسم کی کھائی جا رہی ہے وہ آگے آ رہے. لا یؤخر مؤخر نہیں ہوگی، مؤخر نہیں ہونا یہ فعل ہے، اور الاجل یعنی کون مؤخر نہیں ہوگی؟ موت مؤخر نہیں ہوگی. تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم کے بعد ہمیشہ جواب قسم آتا ہے، قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے اللام للمعاقبتی، اللام مبتدا، للمعاقبتی لام حرف جر، معاقبتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مستعملتن صیغہ اسم مفعول کے، مستعملتن صیغہ اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مثالہ لزم الشر للشقاوتی، اس نے شر کو لازم پکڑا، للشقاوتی بدبختی کے انجام کے لیے. مثالہ مبتدا، لازمہ لازم پکڑا فعل ہے نا، ظاہر ہے لازم پکڑنا بھی ایک فعل ہے. فاعل کیا ہے اس میں؟ ہوا ضمیر فاعل ہے، اس نے لازم پکڑا. الشر کس کو پکڑا ہے؟ شر کو، شر و فساد کو. شر مفعول بھی ہے، للشقاوتی بدبختی کے انجام کے لیے، لام حرف جر ہو گیا، الشقاوہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اس لازمہ کے، لازمہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.